الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، تو انسان کو روزانہ اس کا صدقہ اتارتے رہنا چاہیے۔ اب انسان کے اندر الگ الگ جوڑ ہیں، ہاتھ کے اندر، دماغ کے اندر، سر کے اندر، پاؤں کے اندر، سب کے اندر الگ الگ جوڑ ہیں، تو اس کا ہر ایک کا صدقہ اتارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان روزانہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرتا ہے تو وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہر جوڑ کے بدلے میں 1 روپیہ بھی اگر صدقہ کرتے جائیں گے تو روزانہ 360 جوڑ کا صدقہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ 360 روپے روزانہ کون صدقہ کر سکتا ہے؟ ہماری حالت تو اتنی بڑی نہیں ہے کہ روزانہ 360 روپے صدقہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی 360 روپے تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم روزانہ اتنا صدقہ ادا نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا ہر نیک عمل صدقہ ہے، تمہارا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف کرنا صدقہ ہے، کسی کو نہی عن المنکر کرنا صدقہ ہے۔ اتنے سارے نیک اعمال، اگر کوئی انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو 400 مرتبہ ہو جاتے ہیں، تو ہر جوڑے کا صدقہ اتر جاتا ہے، ہر جوڑے کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر عمل کو کرتے رہنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو نیک کام کا حکم دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی سواری میں سوار ہونے میں مدد کر دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کوئی انسان بوڑھا آدمی ہے، گاڑی پر چڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، تم اس کے ہیلپ کر دیتے ہو، مدد کر دیتے ہو تاکہ وہ گاڑی پر چڑھ جائے تو یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی انسان مجبور ہے، مزدوری کر رہا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں پھلوں کو تٹے میں لاتے ہیں، وہ تٹا اٹھا نہیں سکتا ہے تو اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ ترکاریاں جیسے تٹے میں لاتی ہیں عورتیں، اٹھا نہیں سکتی ہے تو دوسروں کی مدد مانگتی ہے تو اٹھا کر مدد کر دے رہے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح ہر نیک عمل، بہت سارے اعمال ہیں جو صدقہ ہیں۔ اور دوسروں کی مدد کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، دوسروں کی مدد کرنے سے بھی یہ صدقہ اتر جاتا ہے۔ جیسے علماء نے، بہت سارے علماء ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد اس طرح کیا کرتے تھے کہ دوسرے انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کاندھلا کے رہنے والے،
कांधला बहुत अच्छा शहर है जहाँ पर अल्लाह वाले बहुत ज्यादा पैदा हुए, जैसे साद साहब कांदलवी दामद बरकातुहुम कांधला में पैदा हुए, और ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जो फ़ज़ाइल आमाल जो लिखे हैं वो भी कांधला में पैदा हुए। इलियास जी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दावत का काम को शुरू किया वो भी कांधला में पैदा हुए। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कांधला के अंदर अल्लाह वाले पैदा हुए। तो इसी तरह एक मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हैं जो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, वो भी कांधला के अंदर पैदा हुए। तो एक मर्तबा किसी काम से वो दिल्ली आकर कांधला को वापस जा रहे थे, तो रास्ते में एक इंसान मिला, बूढ़ा आदमी था, उसने कुछ चीजें ले रखी थी, वो उठाना उसको मुश्किल हो गया था, लेकर जाना उसके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने उनसे मदद मांगी, तो मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वो उसको अपने सर पर उठा लिए और रास्ते में जाते हुए बात कर रहे थे। तो बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या तुम मौलाना मुजफ्फर हुसैन को जानते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ जानता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, क्या मैं सुना है कि बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, मैंने सुना है। तो मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाँ नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है। इस तरह उन्होंने कही। उसके बाद बातें करते हुए रास्ते में जा रहे थे, जब कांधला के करीब पहुंचे, तो कांधला के करीब जब पहुंचे तो देखा कि लोग आते हैं उनको सलाम करते हैं, लोग कोई आकर वो सामान लेना चाहता है, उनके सर पर जो है कोई आकर उनको सलाम करता है। तो उनको पता चल गया, जो बूढ़ा साथ चल रहे थे उनको मालूम हो गया कि ये आदमी ही मुजफ्फर हुसैन है। तो उन्होंने मन्नत समाजत की कि हजरत माफ कर दो कि मुझे आप मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा कि मखलूक की खिदमत करना ही अच्छी बात है, अच्छी आदत है, नेकी है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐसा किसी की मदद करे कि उसको मालूम भी ना हो, पता भी ना चले कि हमने ही मदद की है। आज लोग क्या करते हैं, किसी की मदद कर देते हैं तो एहसान जतलाते हैं, और आज का तो डिजिटल जमाना है, तो कोई मदद करता है तो सेल्फी उठाकर अपलोड कर देता है, कोई मदद करता है तो सोशल मीडिया में डाल देता है, व्हाट्सएप में भेज देता है कि मैं ये मदद कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो ये जितने भी काम है गलत है, ऐसा काम नहीं करनी चाहिए। मदद करें, हाँ किसी को पता चलाना है, मालूम होना है, तो तुम ये वीडियो बनाकर नहीं डालने की जरूरत नहीं है, लोग तो वैसा ही तुम्हें देख लेंगे। अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो लोग खुद देख लेंगे। उसे तुम वीडियो बनाकर फोटो के जरिए उसकी मदद करना, उसको बतलाना और कहना कि मैं जो करता हूँ दूसरों को मालूम होगा, तो दूसरे इससे इंस्पिरेशन होकर दूसरे भी नेक अमाल करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे। ये सब जितने भी बातें हैं, दो बातें हैं, बकवास की बातें, क्योंकि इसको फेमस होना होता है, लेकिन बात तो इस तरह करता है कि लोग इससे इंस्पिरेशन होकर अच्छे काम करेंगे। ऐसा लोग अपनी जुबान से तो कह देते हैं, दिली एतबार से दिल के अंदर जो होता है तो यही है कि मैं फेमस होना है, लोगों के सामने मेरा नाम मशहूर होना है, जो भी मैंने एक अमल किया है वो लोगों को मालूम होना है, इसलिए वीडियो बनाते। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐसा काम नहीं करे कि जो किसी की हेल्प करे तो दूसरों को जतलाए। मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी एक वाकया लिखा है कि एक मर्तबा वो थाना बहन जाने वाले थे, देवबंद में रहते थे, तो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खानका को जाना था, और वहां पर रात के वक्त पहुंचे, तो रात के 1:30-2 बज रहे थे। तो वहां पर थाना भवन स्टेशन में कोई मजदूर नहीं था, कोई इंसान नहीं था। तो वहां पर इतने में दूसरे एक फैमिली भी वहां पर उतरी, वो कहीं पर जाने वाले थे, थाना भवन के अंदर ही कोई दूसरे घर को वो जाने वाले थे। तो रात के 1:30-2 बजे कुली को बुला रहे हैं, कुली तो वहां पर कोई नहीं है। रात के 1:30-2 बजे थाना भवन एक खेड़ा गांव है, तो वहां पर कोई नहीं है। तो यही और मुफ्ती शफी उस्मानी साहब अपने सर पर पगड़ी बांधा करते थे, अमामा बांधते थे, तो उसको कुछ ऐसा बांध लिया कि जैसे मजदूर बांधता है, मजदूर जैसे बांधते हैं, कुली इंसान जैसा बांधता है, इस तरह उन्होंने पगड़ी को बांध लिया और उनके पास जाकर कहा कि मैं कुली हूं, बताए क्या काम है। तो उनका सामान उन्होंने सर पर उठा लिया और जाते रहे। जाकर रात के 1:30-2 बजे किसी हवेली के अंदर पहुंचा दिया, और पहुंचाने के बाद अपने खानका को वो चले गए। सुबह हुई, दूसरे दिन सुबह हुई, तो वो जो इंसान था
تو رات میں جو اس کے ساتھ اترا تھا وہ بھی خانقاہ پر پہنچ گیا اور آ کر حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت کل رات ایسا ایک اللہ والا مجھے مل گیا جس نے میری مدد کی، جس کی وجہ سے میں آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر پہنچنے والا بنا، اور اللہ تعالیٰ نے میں جو ہی پکارا کوئی فرشتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور وہ مزدوری بھی نہیں لیا۔ تو حضرت کو معلوم تھا رات کو خانقاہ میں کون انسان آئے تھے، مفتی شفیع عثمانی صاحب، تو ان سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ہی یہ کام کیا تھا۔ تو اس طرح لوگ نیک اعمال کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آج لوگ کرتے ہیں تو سب لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے تو وہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کوئی انسان تبلیغ کے لیے نکلا ہے، 4 مہینے جا کر آیا ہے تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے 4 مہینے جا کر آیا ہوں، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اسی طرح گنٹور یا وغیرہ مشورہ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ بھی آ کر بتا دیتے ہیں کہ مشورے میں گیا ہوں، مشورے میں کیا ہوا ہے وہ تو نہیں بتاتے، مشورے میں کیا ہوا ہے وہ چھوڑ کر باقی سب کام انسان بتا دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کی مدد کرتے ہیں کہ لوگ کسی غریب بچی کی شادی میں مدد کر دیتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ میں بیروا دیا سو، میں پٹا دیا سو، میں کپڑے دلایا سو۔ یہ اس طرح لوگ اپنی احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں ایسا کرنے سے کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوگا بلکہ غارت ہو جائے گا، یعنی اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا، ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہونے لگے گا۔ اس لیے نیک عمل اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کو دوسرے پر ظاہر ہونے سے بچائے۔ اور جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو صدقہ دے تو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ سے دیے تو یہ ہاتھ کو معلوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ دینے والے ہاتھ کا لینے والے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونا کہ انسان کون سا انسان مجھے دے رہا ہے، ایسا صدقہ ہے۔ ایک ہاتھ سے لیے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لیے تو دامیں ہاتھ سے معلوم نہیں ہونا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیدھے ہاتھ سے اگر دے رہے ہیں تو لینے والا جو ہاتھ ہے وہ مراد ہے، دوسرا ہاتھ جو ہے لینے والے کو بھی معلوم نہیں ہونا کہ میں کون مجھے صدقہ دے رہا ہے، کون میری ہیلپ کر رہا ہے، کون میری مدد کر رہا ہے، کون میرے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، لینے والے کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اسے کہا جاتا ہے ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونا۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم کیے جائے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس حدیث کا مطلب۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے تو دوسروں کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ جیسے کہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، جیسا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت بڑے اللہ والے تھے، اجمیر کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بہت ہی زیادہ چرچے میں رہتے تھے، یعنی جب انگریز کے آزاد کرنے کا اور ریشمی رومال کو مسلمانوں نے علماء نے چلائی تو جہاں پر افغانستان ترکی وغیرہ میں ان کا نام بھی مشہور ہو گیا تھا، لیکن ان کو صورت سے کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ انسان آج کے زمانے کے جیسا کہیں پر بھی کوئی ہو جائے تو فوراً فوٹو آنے کی طرح نہیں تھا اس زمانہ 1940 پر 740 وغیرہ میں۔ تو اس وقت کے زمانے میں ڈیجیٹل اتنا نہیں تھا تو لوگوں نے صورت سے تو نہیں پہچانتے تھے، لوگ نام سے پہچانتے تھے۔ تو اسی طرح معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ معین الدین نہیں ہے، وہ بھی اجمیر میں ہے، یہ بھی اجمیر میں ہے، ان کا بھی نام معین الدین ہے، ان کا بھی نام معین الدین، یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ وہ تو 200-400 سال پہلے اکبر کے زمانے میں آئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے زمانے میں آئے تھے، یہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 1940 کا وغیرہ کا واقعہ ہے۔ تو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے اور وہاں پر دیوبند میں ان کو بڑے مولوی صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو آنے کے بعد ایک تانگا لے کر آئے، تانگا یعنی ایک گاڑی کو کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں یکا ہوا کرتا تھا، گھوڑے کے بجائے انسان بیٹھ جاتا تھا، انسان ہی اٹھا کر لے کر کھینچ کر لے چل جاتا تھا، اس کو تانگا یکا وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اس میں آنے کے بعد آ کر پوچھا کہ بڑے مولوی صاحب ہیں، تو انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک عام انسان تھا، لنگی پہنے بنیان پہنے اپنا کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھا کہ یہ تو نوکر ہے، یہ تو کام والا ہوگا کہ بنین میں ہے، لنگی میں ہے۔
تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا حضرت آئیے بیٹھیے میں بلاتا ہوں. تو گئے اندر جا کر پانی پینے کے اور شربت وغیرہ لا کر دیے. تو انہوں نے پیا. اس کے بعد کہا کہ جائے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بلائے. تو انہوں نے کہا اچھا میں بلاتا ہوں, پہلے تو کچھ کھا تو پی تو لے, کھا لے پی لے. تو اس لیے جا کر ان کے لیے کھانا وغیرہ لائے اور یہ کھانا کھا رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں چلو پہلے کھا تو لو. اس کے بعد انہوں نے کھانا کھا لیا. تو یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کو پنکھا جھپکتے رہے. اس زمانے میں بجلی کم تھی تو ان کے لیے پنکھا جھپکتے رہے, دھوپ کا موسم تھا تو ان کے لیے پنکھا جھپکتے رہے. کھانا پینا ہو گیا. اتنے میں کھانا ہونے کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ غصے میں آ کر کہا کہ میں کتنے بار بولا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بلاؤ اور تم نہیں بلاتے ہو, کیا بات ہے؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں تو شیخ الہند نہیں ہوں, میرا ہی نام محمود الحسن ہے, میں ہی. تو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چوک گئے. جس کو میں غصہ کر رہا تھا, جس کے اوپر جو میری خدمت کر رہا تھا, جس کو میں ڈانٹ رہا تھا, جس کو میں اڑلا رہا تھا, وہی میری خدمت کر رہا ہے اور وہی شیخ الہند ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے, اور میں آج اسی کے اوپر ڈانٹ رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ بہت افسوس کرنے لگے. اس کے بعد معذرت وغیرہ کی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اور ان کو معاف کر دیا. تو یہاں پر دیکھے کہ انہوں نے آنے والے مہمان جو نہیں جانتے تھے ان کو کس طرح خدمت کی ہے, اور ان کے بارے میں جانتے بھی تھے کہ پوری دنیا ان کے بارے میں جانتی تھی, اور ان کو شیخ الہند کا لقب بھی دیا گیا. اور ان کو شیخ الہند کہتے ہیں ہندوستان کا شیخ, یعنی ہندوستان کے بڑے آدمی کو کہا جاتا ہے. تو ان کو شیخ الہند کا لقب کہتے ہیں. لیبل جیسے آج کے زمانے میں LLB ایک لیبل ہوتا ہے اور ISP ایک لیبل ہوتا ہے, کلکٹر جو لیبل انسان کو دیا جاتا ہے, یا پدما شری جیسے کہ لقب انسان ہندوستان کے اندر دیتے ہیں, تو اسی طرح ڈاکٹریٹ کا پوسٹ جس طرح دیا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو ڈاکٹریٹ کا لیبل دیا جاتا ہے, تو اس طرح جیسا دیا جاتا ہے اسلامی اس کے اندر بھی, دین کے اندر بھی القاب لقب دیے جاتے ہیں. کسی کو شیخ الہند کے نام سے, کسی کو شیخ الاسلام کے نام سے, اس طرح لقب دیا جاتا ہے, لیبل دیا جاتا ہے. تو ان کا لیبل شیخ الہند تھا, تو ان کو شیخ الہند کا لیبل بھی مل گیا. پوری دنیا ان کو جانتی تھی. ریشم رومال کا انگریز کے ساتھ لڑنے کا کام بھی یہ کیا کرتے تھے, اور لوگوں کی خدمت بھی اس طرح کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہی شیخ الہند میری خدمت کر رہے ہیں, یہی شیخ الہند ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم لوگوں کو خدمت کرنا, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا, لوگوں کو مدد کرنا, یہ بھی صدقے کا کام ہے. اس سے بھی ہمارے اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور دوسرے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر میں کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا تو کیا کروں, اگر میں کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے, اپنے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے, اپنے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, ایسا تو بنو. آج دیکھیں تو ہر مسلمان, ہر انسان چاہے مسلمان ہو نان مسلم ہو, تو وہ اپنے سے دوسروں کو محفوظ نہیں کر پاتا ہے. ایک تو دوسرے کو تکلیف دینا یہ تو غلط بات ہے, لیکن ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے, ہمارے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو, اس سے تو بچنی چاہیے. تو اس سے تو بچنا ضروری ہے, کیونکہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا یہ بہت بڑا کام ہے. اور ہمارے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو, ہمارے سے دوسرے کو تکلیف کیسے ہوتی؟ جاتے جاتے راستے میں کوئی پتھر تھا بیچ میں ڈال کر چلا گیا تو اس سے آنے والے کو تکلیف ہوئی ہمارے سے, یا جاتے جاتے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹ گیا تو ویسا چھوڑ کو چلے گئے, یا راستے میں تھوک کر چلا گیا جس سے دیکھنے والے کو گھن پیدا ہوتا ہے, یا راستے میں کچرا ڈال کر چلا گیا. تو اس طرح جیسا, اور اسی طرح راستے میں جاتے ہوئے کھانے کا پارسل لے جا رہا تھا, ٹوٹ کر نیچے گر گیا تو ویسا ہی چھوڑ کر چلا گیا, اس کو سائیڈ میں بھی نہیں کیا. تو یہ جتنے بھی کام ہیں اس سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے. یہ دوسرے, اور جیسے بکرے بھینس چلانے والے ہوتے ہیں, جیسے کہ تنالی میں جب جاتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا گندی باس آتی ہے کیونکہ وہ بھینس چراتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کے بھینس گندگی کر کے چلے جاتے ہیں, اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, آنے والے جانے والے. اس طرح اپنے سے دوسرے کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. ایسے تکلیف دینے والے کام جو بھی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے.
اور جانور کے 3 قسم ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جانور کے 3 قسم ہیں۔ ایک جانور وہ ہے جو ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، جیسے شیر ہے، جیسے چیتا وغیرہ ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہی ہوتی ہے، اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک جانور وہ ہے جس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے سانپ وغیرہ ہے، جس سے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک جانور وہ ہے جس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، جیسے بکری، بھینس وغیرہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اے لوگوں بھینس بن جاؤ، جیسے بھینس ہے دودھ دیتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا دودھ بھی فائدہ مند ہے، اس کا گوبر بھی فائدہ مند ہے، اس کے جو بھی دوسرے چیزیں ہیں، گوبر سے کھیت وغیرہ میں ڈالتے ہیں، گوبر سے گیس وغیرہ بناتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا بھینس بن جاؤ کہ دوسروں کو تو فائدہ پہنچاؤ لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنی چاہیے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے بیوی سے خصوصی تعلق یعنی نیٹ کا جو ورک ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو کیا اس پر بھی ثواب ملتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اپنے بیوی سے ملنا، اپنے بیوی کو بوسہ دینا، اپنے بیوی کو کس کرنا، کیا یہ بھی ثواب کا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو انہوں نے کیسے، صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے بتلایا اگر کوئی انسان کسی بری جگہ پر جا کر اپنا کام کرتا ہے یعنی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو کیا گناہ نہیں ملتا ہے؟ کسی دوسری عورت کے پاس جا کر اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ نہیں ملتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں گناہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ناجائز جگہ پر خواہش پوری کرتا ہے تو گناہ ملتا ہے، تو جب حلال جگہ پر، جب جہاں پر حلال ہے، جائز ہے، وہاں پر اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اور بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا یہ بھی جس طرح غلط بات ہے، اسی طرح دوسرے جگہ پر جا کر اپنی خواہش کو پوری کرنا بھی غلط بات ہے۔ اسی طرح جب جائز کام کے اندر ثواب ملتا ہے تو اسی طرح اپنے بیوی کے پاس جا کر اپنی خواہش کو پورے کرنے پر بھی ثواب انسان کو ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پر سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، کہ اتنے سارے صدقات اللہ کے نبی نے بتائے کہ سبحان اللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طرح کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو گاڑی پر چڑھا دینا، کسی سے گاڑی کو اتار دینا، یہ تمام کام صدقہ ہے۔ امر بالمعروف کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر کرنا صدقہ ہے، اتنے سارے کام صدقے ہیں، تو اس میں سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو یہ افضل صدقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ سب کام نہیں کر سکتا تو چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لینا ان تمام صدقوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی چاشت کے وقت 11-12 بجے جو چاشت کی نماز ہوتی ہے 9-10 بجے، اگر کوئی انسان اس کے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے چاشت کے، تو ان تمام کے برابر صدقہ یا تمام 360 جوڑوں کا جو صدقہ ہے وہ اتر جاتا ہے، وہ برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے، اور پہلے زمانے میں عورتیں ہوا کرتی تھی کہ اپنا شوہر جب کام کے لیے جاتا تھا تو چاشت کی نماز کے اندر بیٹھ جاتی تھی اور نمازیں پڑھتی تھی اور دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے شوہر کی کمائی میں برکت دے، میرے شوہر کے کاروبار میں ترقی دے، اس طرح وہ نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں جب شوہر گھر سے جا رہا ہو تب تو وہ سو رہی ہوتی ہے، یا تو کام فون میں لگی ہوتی ہے، یا ٹی وی سیریل کے اندر لگی ہوتی ہے۔ تو اب جا کر شوہر جتنا بھی کمائے، ثواب آنا، برکت آنا، کمائی میں ترقی ہونا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ تم نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، یہ خیرات کرو، یہ اچھے کام کرو، جس سے کاروبار میں برکت آ سکتی ہے، اس میں کمائی میں برکت آ سکتا ہے، کاروبار ترقی کر سکتی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں تو وہ بھی ڈیجیٹل میں ڈال دیتے ہیں، واٹس ایپ میں ڈال دیا، کوئی انسٹا میں ڈال دیا، کوئی فیس بک میں اپلوڈ کر دیا۔ اچھے اعمال کرو تب بھی کسی کو بتا دیا،
اگر نہیں بتا دیا تو کم سے کم احسان جتلا دیتے ہیں، میں کریا سو، میں بولیا سو، میں یہ کام کریا سو، دوسروں کے سامنے احسان جتلا دیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی کام ہے خدا کے خلق خدمت یا خدمت خلق جو ہے، یعنی مخلوق کی خدمت کرنا جو ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور یہ کہنا کہ اس سے دوسرے انسپریشن ہوتے، دوسروں کو معلوم ہوتا، دوسرے اس سے سبق سیکھو انہوں بھی کرتے، یہ سب جتنے بھی باتیں ہیں بکواس کی باتیں ہیں۔ انسپریشن بہت کم ہوتا ہے، انسپریشن ہزاروں کے اندر ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس سے جو عمل تو کیا ہے وہ عمل بیکار بن جاتا ہے۔ انسپریشن کی جتنے بھی باتیں ہیں بکواس ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ فیمس ہونا ہے، لیکن بات یہ کہتا ہے کہ اس سے لوگ انسپریشن ہو کو انہوں بھی نیک عمل کر دینا، انہوں بھی صدقہ خیرات کر دینا، انہوں بھی دوسروں کی مدد کر دینا، یہ جتنے ایسی باتیں انسان کرتا ہے تو انسان کا دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے، لوگوں کی زبان پر ایک بات ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرے، ایسی باتوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ دوسروں کی مدد کرے اور دوسروں کا حق ادا کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، اور اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس سے چاہے کون سا بھی تکلیف پہنچتا ہو، چاہے راستے میں پتھر ڈالنے کا ہو، شیشہ پھوڑنے کا ہو، یا جو بھی ہو، دوسروں کو تکلیف ہو سکتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسے کام کرنے سے انسان کو بچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔